اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کیا نا، محبتیں اس طرح نہیں ہوتی، یہ مخلوق ہے، یہ کیا جانے محبت کیسے ہوتی ہے۔ آپ اگر اس رمضان کو دیکھیں تو آپ اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور دیکھنا مقصود ہے کہ ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا ہے، اس کے باوجود ایک انسان برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ کہیں میں شیطان کا اتنا بڑا پجاری تو نہیں بن گیا کہ شیطان کے قید ہو جانے کے بعد بھی میرے اندر اتنی غلاظت اور اتنی گندگی اور اتنی سیاہی آ چکی ہے کہ اب شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی دنیا کے اندر فساد کرنے والا میں باقی بچاؤں۔ سامعین محترم، وقت کی گردش انتہائی تیز اور انتہائی سریع ہے، جیسے کسی بند مٹھی سے ریت کے ذرات پھسل رہے ہوں۔ یہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کے آخری مراحل میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں ایک انسان کو گناہوں سے پاک ہو جانے کے کئی ایک ذرائع اور کئی ایک مواقع فراہم کیے ہیں، ان مواقعوں میں سے سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ ترین اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں زندگی کی ایک سانس مل جانا بھی وہ اللہ کی انتہائی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر اہل قبور سے پوچھا جائے کہ کوئی ایک تمنا کرو جسے پورا کیا جائے، تو اللہ کی قسم وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ رمضان کا ایک دن میسر آ جائے، کیونکہ وہ اس معاملے سے آگے نکل چکے ہیں، اب وہ دار الجزا میں ہے، اور جو دار العمل میں ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرے، اور ایسا ہو کے نہ نکلے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حرم، جو اس رمضان کے مہینے میں اس کی حرمت سے محروم ہو گیا، اصل بدبخت اور اصل محروم یہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک انسان جیسے رمضان کے مہینے میں داخل ہوا تھا ویسے ہی یہاں سے نکل جائے۔ جہاں اس کے فضائل کی بات ہے، اس کے مناقب اور اس کے شرف اور مقام کی بات ہے، وہ ہم پچھلی نشست میں ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کی فرضیت اس ایک آیت میں ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ اس کا مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اگر ہم ڈرنے والے بن گئے تو ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ یا یہ جو متقی ہوتا ہے، یہ جو پرہیزگار ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ بس یہی آج کی نشست کا عنوان ہے۔ تقویٰ بیسیکلی کیا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان اپنے آپ کو متقی کہے یا کسی کو متقی کہے تو وہ متقی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان یطاع ولا یعصى ویذکر ولا ینسى وان یشکر ولا یکفر۔ ایک انسان کے اندر جب تین خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، سمجھ لیں متقی ہے کہ اللہ رب العزت کی کبھی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اس کی اطاعت کرے، نمبر ایک، ہمیشہ اس کو یاد رکھے، کبھی اسے بھولے نہیں، نمبر دو، اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرے، کبھی اس کی نعمتوں کا کفران نہ کرے، سمجھ لو متقی ہے۔ اب اس تعریف کو اپنے اوپر ذرا اپلائی کر کے دیکھتے، کیا ہم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے؟ کیا ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کبھی کفر نہیں کرتے؟ کیا ہم ہمیشہ اللہ کو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں؟ اگر یہ تینوں علامات ہمارے اندر موجود ہیں الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو اس کے بارے میں فکر کریں۔ دوسری تعریف بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور بعض کہتے ہیں دیگر اسلاف سے ہے، اور انتہائی جامع تعریف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں مل کر تقویٰ بنتی۔ نمبر ایک، الخوف من الجلیل، اللہ جل شانہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کی جلالت کا خوف۔
یہ انسان کے دل میں ہو. والعمل بالتنزیل، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل ہو پورا ایک انسان کا، وہ خواہ قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو. والقناعۃ بالقلیل، ایک انسان اپنے آپ کو پابند کر لے کہ وہ تھوڑے پر گزارا کر سکتا ہے، شکوہ نہ کرے، رونا نہ روئے، تھوڑا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے لیے عمل کر رہا ہے، سمجھ لو متقی ہے. اور اس تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو رمضان کے اندر قناعت کا پیدا ہونا، قرآن کا سننا پھر اس پر عمل کرنا، اور اللہ کا خوف پیدا ہونا، یہ زیادہ جامع ہے. اچھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب سے بھی پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عمر کہتے ہیں کعب تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے. تو کہا حضرت ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں متقین کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، ہمیں بتائیں تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تو انہیں بڑا سمپل سا اور سادہ سا اور عام الفاظ میں یہ بات حضرت عمر کو سمجھائی. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی ایسی پگڈنڈی، کبھی ایسے رستے سے گزرے جہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہوں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ وہاں کئی دفعہ گزران ہوا ہے، کئی دفعہ ایسے موقع آئے کہ ہم رستے سے گزر رہے ہیں، کہیں جگہ تنگ آئی ہے یا کوئی پگڈنڈی ایسی آئی ہے جہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہیں، تھوڑا سا رستہ ہے. کہا عمر کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اور اپنے جسم کو بچا کے کہ کپڑے پھٹ نہ جائیں کانٹوں کے ساتھ، یا جسم کو کوئی چوٹ نہ آ جائے. کہا عمر یہی تقویٰ ہے. دنیا کے اندر شیطان کے لگائے ہوئے کانٹے، دنیا کے اندر شہوات اور شبہات اور اپنی خواہشات سے بچتے ہوئے، اور دنیا میں حرام کردہ چیزیں جو اللہ رب العزت کی ہیں ان سے بچتے بچاتے اپنے دامن اور اپنے جسم کو داغدار کیے بغیر اور اپنے جسم کو زخمی اور گندا کیے بغیر اس چھوٹے سے رستے جو ہدایت والا ہے، نور والا ہے اور سیدھا ہے، ایسے رستے پر چل کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو جانا، یہی تقویٰ ہے. جب ایک انسان ادھر ادھر نہیں جھانکتا، اسے ہر طرف سے بلایا جاتا ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کی اپنی تمنائیں ہیں، شیطان کے پھینکے ہوئے کئی جال ہیں، ان سے وہ بچتا بچاتا اللہ کے رستے پر چل کے آخر تک پہنچ جائے، متقی انسان. یہی تقویٰ ہے، اسی کو بچنا کہتے ہیں. اچھا، اسے عام الفاظ میں اگر سمجھیں تو آج کل چلیں اللہ رب العزت نے ٹھنڈ بنائی ہوئی ہے، جب گرمی کا روزہ ہو یا ایک انسان کی پیاس کی شدت ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ پڑا ہوا ہے اور آپ اکیلے ہیں، ایسے میں آپ کسی چیز کو اٹھا کے کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں ایک غیر مرئی طاقت اور غیر محسوس چیز جو آپ کو روکے ہوئے ہے، وہ احساس جو آپ کے دل میں پل رہا ہے وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ نے یہ معاملہ اللہ کے لیے کیا ہے، تو جس کے لیے کیا تھا وہ دیکھ رہا. ایسے میں ایک انسان کا حلق خشک ہے اور گرمی کا موسم ہے، پیاس شدت سے ہے، وہ عصر کے وقت ٹھنڈے پانی کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور منہ میں اسے 2-3 دفعہ حرکت دینے کے بعد حلق تک نہیں اترنے دیتا اور باہر پھینک دیتا ہے. حضرت صاحب یہی تقویٰ ہے، یہی بات اور یہی احساس تقویٰ ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. اب اس کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو اگر پریکٹیکل لائف میں لیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیسیکلی رمضان ایک مدرسہ ہے، ایک پریکٹیکل ورک شاپ ہے. آپ اگر اس رمضان کو دیکھیں تو آپ اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور دیکھنا مقصود ہے کہ ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا ہے، اس کے باوجود ایک انسان برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ کہیں میں شیطان کا اتنا بڑا پجاری تو نہیں بن گیا کہ شیطان کے قید ہو جانے کے بعد بھی میرے اندر اتنی غلاظت اور اتنی گندگی اور اتنی سیاہی آ چکی ہے کہ اب شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی دنیا کے اندر فساد کرنے والا میں باقی بچا ہوں. ایسے میں اس کی گندگی اور غلاظت کو صاف کرنے کے کئی ایک مواقع آتے ہیں. مثلا ہم تاجر لوگ ہیں، آپ تاجر لوگ ہیں، اب تجارت کے وقت اکثر و بیشتر ایک انسان کا نماز کے لیے اٹھ کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جی گاہک آ جاتے ہیں، وہ جی نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، جی زور بھی گئی، عصر بھی گئی، اور اچھا جی رمضان آ جاتا ہے.
آپ دیکھیں رمضان میں مساجد کی جگہ تنگ پڑ جاتی. یہ وہی تاجر ہے جو پورے 11 مہینے یہی عذر اپنے سامنے رکھتا ہے مجھے وقت نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر اس کے دل میں یہ جذبات اور احساسات پیدا کرتا ہے. یہ اپنے وقت کو مینج کرتا ہے. مینج کرنے کے بعد ظہر بھی پڑھتا ہے, عصر بھی پڑھتا ہے, ٹائم پہ بند کر کے مغرب بھی پڑھتا ہے. اور سال یہ مہینہ گزرنے کے بعد آپ اس سے حساب و کتاب کریں, یقین مانیں اللہ رب العزت اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں. یہ کہتا ہے 11 مہینوں میں کوئی مہینہ اتنا منافع بخش نہیں ہوا جتنا یہ ہوا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے میرے بندے دیکھ, تو نے وقت کو مینج کیا, تو نے پورا مہینہ مسجد کا احترام اور مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اور نماز کے احترام کے لیے اور مجھ سے ڈرتے ہوئے تو مسجد کا رخ کرتا رہا. تیرے وہ 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر سے تو نے نماز کے وقت کو مینج کیا اور تو نے نماز کا اہتمام کیا. 1 مہینے کی ورکشاپ میں نے کروا دی, 11 مہینے تو نے کرنا ہے. اور یہی احساس زندہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں میرے لیے اس کے برکت کا سامان کیا ہے, 11 مہینے وہی رزق دے گا. لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اسی اللہ کے دیکھنے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں, یہ ذہن میں رکھتے ہیں وہ رزق دیتا ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ برکت دے گا, یہ ذہن میں رکھتے ہیں اللہ نے منافع دیا, یہ ذہن میں رکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے اور اس نے مجھ پر روزے نماز فرض کی ہے. یہ عقیدہ آپ کا رمضان کے بعد جیسے رمضان رخصت ہوتا ہے یہ عقیدہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. آپ اگر اس کے بعد بھی اپنے وقت کو مینج کر رہے ہیں, سمجھ لیں روزے نے آپ کو تقویٰ سکھا دیا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, یہ بہترین مہینہ ہے ایسی بری عادات چھوڑنے کا, جیسے سگریٹ ہے, نسوار ہے, آپ کسی چیز کے عادی. ایک انسان ہے وہ کہتا ہے جی میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا, سگریٹ کے ساتھ سگریٹ لگاتا ہوں, مجھ سے چھوٹتی ہی نہیں ہے. اب رمضان آ گیا, وہ روزہ رکھتا ہے, سبحان اللہ. اب وہ انسان جو اپنے آپ پر کبھی قابو نہیں کر سکتا تھا, اب وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے, یا سحری میں پیتا ہے یا افطار میں پیتا ہے. اب 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے کتنا گیپ دلوایا. وہ جو تیرا 2 منٹ کا تھا اللہ تعالیٰ اسے بعض دفعہ 12 گھنٹوں پر لے گئے. پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ پریکٹس کروائی کہ اس کو چھوڑ دے. لعنت ہے, تیری عادت نہیں بدلتی, یہ دیکھ بدل گئی ہے. اب 12 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے سونے کے نکال, 16 گھنٹے, 8 گھنٹے تو خود کوشش کر. اب رمضان گزر گیا, تیرے وہ والے معاملات تو مینج ہو گئے, رمضان تجھے سکھا گیا. 8 گھنٹے خود بھی کوشش کر لے, چھوڑ دے اس کو. ایک بندہ کہتا ہے عشاء نہیں پڑھنی ہوتی, اللہ کہتا ہے تراویاں پڑھے گا تو, عشاء کیسے نہیں پڑھنے. وہ عشاء کے لیے آتا ہے, تراویاں پڑھ کے جاتا ہے. پورا مہینہ اس کی سرکولیشن ہوتی ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہے, پریکٹیکل ورک شاپ ہو رہی ہے. رمضان گزرتا ہے, ہاں اب تجھے تراویوں کا بھی عادی کر دیا ہے, نماز تو نہ چھوڑی, عشاء تو پڑھتا رہے. فجر کے لیے میری آنکھ نہیں کھلی, اللہ کہتا ہے فجر کے لیے تہجد ٹائم اٹھاؤں گا تجھے, سحری کے وقت اٹھتا ہے, گھنٹہ پہلے. رمضان گزر گیا, عادت بن گئی نا, مرا تو نہیں نا, نیند اگر پوری نہیں, مرا تو نہیں, نیند مینج ہو گئی نا, زندہ ہے نا, صحت مند ہے نا. رمضان گزر گیا ہے, فجر کا خیال کیا کر. اس کے باوجود اگر ایک انسان کے اندر یہ احساس اور تقویٰ اور یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی تو ایسا انسان محروم ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو آمین کہا گیا تھا جبریل کی بد دعا پہ کہ ایسا انسان بدبخت انسان ہے, رمضان آیا نکل گیا, بخشش نہیں کروا سکتا. محروم انسان کیسے کروائے اور کیسے کروا لیں آپ. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی یہ تقویٰ ایک مقصود ہے رمضان کا, روزے کا. اچھا, ایک انسان کے اندر جب یہ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان جو متقی ہو جاتا ہے, پرہیزگار ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر انعامات کیا کیا رکھے. تو وہ چند ایک ہیں. سب سے پہلے ایسا انسان اللہ کے ہاں سب سے محترم ترین اور معزز ترین انسان ہوتا ہے. دیکھیں دنیا کے ہاں عزت کا معیار کبھی تلاش نہ کریں, دنیا والوں کے عزت کا معیار بدلتے رہتے ہیں. آج پیسہ ہے تو کل حسن ہوگا, آج حسن ہے تو کل قبیلہ ہوگا, قبیلہ ہے تو نسب نامہ ہوگا. تو ان کے ہاں عزت کا معیار اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اور معیار بدلتے رہتے ہیں. حضرت صاحب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کتنے باعزت ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ کائنات کے اندر دنیا کھڑے ہو کے ان کو سلام کرتی ہے, اللہ کے ہاں شریر ترین اور بدترین لوگ ہوتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی سے ایسا انسان جو کسی سے کسی چیز کا سوال کرے, اسے کوئی بندہ سوال دے کرنے پر اسے کوئی چیز عطا نہ کرے, ایسے میں وہ اللہ کے ہاں سوال کرے جنت کا, اللہ اسے جنت دے دیتے. دنیا والوں کا کیا ہے,
یعنی دنیا اسے جانتی نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے، یعنی اسے کوئی راستہ نہیں دیتا، اسے کوئی سالن مانگنے پر نہیں دیتا۔ ایسے میں وہ اللہ سے کائنات کی قیمتی ترین چیز جنت کا سوال کرے، اللہ اسے جنت دے دیتے۔ تو معیار آپ کا اللہ کے ہاں کیا ہے یہ دیکھیں، دنیا والوں کا کیا ہے۔ اور جو انسان متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے باعزت ترین شخص، سب سے محترم ترین شخص جو میرے نزدیک ہے، جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتا ہے، متقی انسان میرے نزدیک باعزت ہے، میرے نزدیک محترم ہے۔ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہوگی۔ اور پھر اس عزت کا آپ دیکھیں، معیار دیکھیں، سبحان اللہ۔ بعض دفعہ آپ کی کوئی بندہ عزت کرتا ہے نا تو ایک لیول آتا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو عزت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ اس روزے کی حالت میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، بیوی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہوگی، یہی چیزیں ہیں نا سب سے زیادہ محبوب ترین۔ اس روزے کی حالت میں آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ منہ نزدیک کر کے کلام کریں، اگلے کراہت محسوس کرنا شروع کر دیں، کیونکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ معدہ خالی ہے، معدے سے وہ ایک عام طبیعی سی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کیا نا، محبتیں اس طرح نہیں ہوتی، یہ مخلوق ہے، یہ کیا جانے محبت کیسے ہوتی ہے۔ میں بتاؤں، تیرے منہ سے نکلنے والی یہ حمق اور بدبو جو تیرے اپنے بچے برداشت نہ کریں، تیرے اپنے پیارے برداشت نہ کریں، تیری اپنی اولاد برداشت نہ کرے، تیری اپنی بیوی برداشت نہ کرے، شاید تیرے اپنے عزیز و اقارب بھی برداشت نہیں کرتے، چاہے جتنی مرضی محبت کرتے ہیں۔ تو نے یہ کام میرے لیے کیا نا، تو مجھ سے ڈرتا ہے نا، تو نے یہ کام صرف اور صرف مجھ سے اجر پانے اور میرے حکم کے لیے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، تیرے منہ سے نکلنے والی یہ بدبو، تو نے یہ کام چونکہ میرے لیے کیا، تو میرے نزدیک اتنا محترم اور اتنا باعزت ہے، تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو مجھے کستوریوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کیا جانے، ان کو کیا پتا، ان کے عام عزت کا کیا معیار، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا یہ نکلنے والی بدبو مجھے کتنی پسند ہے، کیونکہ اس کی بدبو کا اصل وجہ اور مدعا اور اصل منبع وہ میں ہوں، میری رضا ہے۔ تو یہ کام میرے لیے کیا تھا، پھر یہ کام کرنے کی وجہ سے دنیا والے چاہے مرضی کہتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو مجھے کستوریوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لوگ کستوریاں پسند کرتے ہیں، مجھے تیری یہ بو پسند ہے، ان سے کئی زیادہ۔ پہلا انعام، آپ اللہ کے ہاں باعزت بنیں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ سے کیا، آپ کی بدبودار سانسوں سے محبت کرے گا۔ بات کیا ہے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھے۔ نمبر 2، آپ کی دنیاوی مشکلات اللہ تعالیٰ ساری آسان کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ایک انسان اپنی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی تو ہو جا، رمضان میں تقویٰ سے تیری ساری مشکلات کو میں آسان کر دوں۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، اللہ فرماتے ہیں مشکلات سے، جتنی بھی تیری مشکلات ہیں، مشکلات سے نکلنے کے اسباب میں پیدا کر دوں۔ بعض دفعہ ایک انسان کے کاموں کے اندر کئی ایک رکاوٹیں، کئی ایک مشکلات آئی پڑی ہوتی ہیں، وہ جان نہیں چھوڑی ہوتی۔ ہمارا بھی یہی آج کل مدعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کے کئی اسباب پیدا کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت پتہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ عوف بن مالک کے پاس نازل ہوئی۔ یعنی عوف بن مالک ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا، آ رہا تھا، دشمنوں نے پکڑ لیا، اسے قید کیا ہوا ہے، پتہ نہیں زندہ چھوڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، جوان بیٹا ہے، ماں اس کی غم کے ساتھ نڈھال ہو چکی ہے، پریشانی کے عالم ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے 2 چیزیں بتائیں، کہا اتق اللہ واصبر، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا ٹائم ہی گزرا ہے، یہ دوبارہ آیا کہ یا رسول اللہ اب ریل پہ لے، الحمدللہ میرا بچہ بھی آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دشمن کہیں ادھر ادھر اپنے دھیانے لگا، میرا بچہ ان کی قید سے آزاد ہو کے آ گیا، آتی دفعہ ان کی بکریاں ہاتھ لگ گئی، وہ بکریاں ساریاں لے آیا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے گری 4000 بکریاں تھیں۔ کہا یہ اسی کا سبب ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ دیکھا اللہ نے فاقے بھی دور کر دیے، اسباب بھی پیدا کر دیے۔
اللہ نے یہی آیت نازل کر دی، کہا مجھ سے ڈرو، تمہاری مشکلات سے نکلنے کے اسباب میں پیدا کروں گا۔ بات کیا ہے؟ تم نے صرف ڈرنا ہے، تم نے میرے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جو کام میں کہتا ہوں وہ کرنے ہیں، جن کاموں سے میں نے منع کیا ان سے رکنا ہے، بس تو نے یہ کرنا ہے، تیری مشکلات کے سارے معاملات کو میں خود مینج کروں گا۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ مجھ سے ڈرو، بات کے سچے ہو جاؤ، کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام میں سیدھے کر دوں گا۔ کاموں سے ڈرتے ہو، دنیا سے ڈرتے ہو، سارے معاملات میرے ذمے آئے، ذمے لگا کے تو دیکھ، جو میں نے تیرے ذمے لگایا کام تو وہ کر، تیرے کام میں اپنے ذمے لیتا ہوں، دیکھنا کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ ہمارا توکل بھی کمزور ہے، یہ بات الگ ہے۔ اب ایک اور کام جس کا ہمارے معاشرے میں ڈھیر سارا، اب ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جسے آپ کہتے ہیں ٹینشن، پریشانی، جسے فوبیا بعض دفعہ، اور بعض دفعہ آپ انزائٹی اسے کہہ لیں، یا کچھ بھی اس طرح کا جو ایک انسان ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اور پریشان اور حزن اور ملال اور غم، یہ کسی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بارے میں ایک اثر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، اکثر علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کی حد تک میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت صاحب اللہ کا سب سے بڑا گروہ، لشکر، فوج کون سی ہے؟ سب سے مضبوط ترین اللہ کا جند، اللہ کی فوج کون سی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے جب لوہے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ لوہا اللہ تعالیٰ کی سب سے مضبوط ترین فوج ہے، سب سے مضبوط، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، آگ اللہ کا سب سے مضبوط ترین گروہ ہے، فوج ہے۔ لیکن پھر میں نے پانی کو دیکھا، پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، تو پھر میں نے یہ جان لیا کہ پانی اللہ کی بہت بڑی فوج ہے اور مضبوط ترین فوج ہے۔ لیکن پھر جب میں نے بادلوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا پانی کو تو بادل اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ بادل اللہ تعالیٰ کی بہت مضبوط فوج ہے۔ لیکن جب پہاڑوں کو دیکھا تو ان بادلوں کو بھی چیر دیتے ہیں، ان کے سامنے تو بادل بھی سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں، اور بادل، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، بادل ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا جند اور بہت بڑی فوج ہے۔ لیکن پھر میں نے انسان کو دیکھا کہ انسان تو پہاڑوں کے سینوں کو چیر دیتا ہے، اور اس کو چیر کے گھر بنا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے، تو پہاڑ انسان کے آگے کیا ہے؟ تو میں نے کہا انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق اور بہت بڑا جند اور فوج ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو بھی گرا لیتی، اور وہ ہے نیند۔ میں نے محسوس کیا کہ نیند کا آ جانا، اور یہ نیند کا جو لشکر اور فوج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فوج ہے۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جو چیز نیندوں کو بھی اڑا دیتی ہے وہ غم ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان کو غم پہنچتے ہیں، پریشانیاں پہنچتی ہیں، تو وہ نیندوں کو بھی اڑا دیتی ہے۔ تو ایک انسان کے اوپر اللہ کی بہت بڑی فوج جس کو میں نے محسوس کیا وہ ہم ہیں، غم، پریشانیاں جب ایک انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، سما جاتی ہیں، انسان کو نیندیں بھی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی انسان مجھ سے ڈرے گا میں اس کے سارے غموں کو دور کر دوں گا۔ غم ہے نا، پریشانی ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن، مجھے یاد کر، مجھ سے ڈر، تیرے دل کو اطمینان بخشنا، تجھے وقار بخشنا، تجھے سکون بخشنا، تیری نیندوں میں سکون لانا، تیری آنکھوں میں نیند لانا، یہ سارا میرے ذمہ رہا، صرف تو مجھ سے ڈر، متقی بن جا، تیرے سارے غم میں دور کر دوں۔ یہ ایک اور انعام جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کے بعد ایک انسان کی ساری زندگی، میری اور آپ کی جتنی بھی دوڑ دھوپ ہے، وہ اکثر و بیشتر کس کے لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اگر آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، پریشان رہتے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، صبح نکلتے ہیں شام تک ہڈیاں گل گئیں، بالوں میں سفیدی آ گئی، چاندی آ گئی،
چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، اب گودا ختم ہونے کو ہے، کس لیے؟ بچوں کا کچھ ہو جائے۔ لیکن ایک ایسا انسان جسے یہ ڈر لگا رہتا ہے، پریشانی لگی رہتی ہے، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اور وہ اس کی بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ضائع ہونے کا اس کو خطرہ بھی ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، جو انسان اس بات سے ڈرتا ہے میری اولاد چھوٹی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اگر میں مر گیا مجھے کچھ ہو گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، اگر وہ اپنے بچوں کی حفاظت چاہتا ہے تو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کی مثال بھی اللہ نے دی سورہ کہف میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ خضر اور موسیٰ جانے لگے نا، آپ نے قصہ سنا ہوا، تو وہ ایک دیوار کو انہوں نے سیدھا کیا اور کہا مہمان نوازی، تو کہا نہیں ان سے لے، تو سارا معاملہ جب وائنڈ اپ ہوا نا تو خضر موسیٰ کو بتا رہے ہیں، جانتے ہیں وہ دیوار کا معاملہ میں نے کیوں سیدھی کی تھی؟ کہا کیوں؟ کہا اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ دیوار، وہ گھر 2 یتیم بچوں کا تھا جو اس بستی میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک خزانہ رکھا ہوا تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ 2 یتیم بچے ان کی پرورش کرے، ان کو پالے، پھر ان کو جوان کرے، جوانی کے بعد ان کو وہ دونوں کو خزانہ نکالنے پر اللہ تعالیٰ آمادہ کرے اور دنیا میں ان کو امیر بنا دے۔ اس کی سارے کی وجہ کیا تھا؟ کانا ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک انسان تھا، سبحان اللہ، ان کا ابا نیک تھا، وہ مر گیا، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا، اللہ نے اس کی اولاد کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ پالا، جوانیاں بھی دی، اور دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے مجھ خضر کو کہاں سے بھیجا، اور دیوار گرنے والی تھی کہ لوگ کہیں اس کا خزانہ نکال نہ دے، مجھے بھیجا، پابند کیا جا کے دیوار ٹھیک کر کے آ، ابھی بچے ہیں کوئی اور لے جائے گا، ان کو ابھی جوانیاں دینی ہیں، جوانیوں کے بعد یہ نکالیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا باپ نیک انسان تھا۔ نیک بنے، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، جس طرح رمضان میں نیک ہیں اس طرح نیک بنے، جس طرح ابھی حفاظت کرتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھے سحری کر لیں، اور نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، اور ابھی اس طرح نیک بنے رمضان کے بعد بھی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو اکیلا بیٹھا ہوا تنہائی میں اور صرف اپنے آپ کے اندر فکر اور سوچ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ماں روئے، جتنی نعمتیں مجھے دی گئیں میں تو اس کے قابل بھی نہیں ہوں، پھر ان نعمتوں کے اوپر نعمت کہ اللہ نے آج تک میری پکڑ نہیں کی، اور اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو اس کا جواب کیا دوں گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی سوچ کے اندر اللہ کے اسی ڈر سے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے 2 قطرے نکل آتے ہیں۔ اللہ کو اس کا یہ ڈرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کبھی کبھی اکیلے بیٹھے رو پڑتے ہیں، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں۔ ابھی بھی آپ کو بعض جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ قریب ہے اور رحیم ہے، مجھے یہی تقویٰ چاہیے، اللہ کو یہ عادت بڑی پسند ہے، یہ رمضان سکھاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ جو پل صراط لگے گا یہ جہنم کے اوپر لگے گا، اور یہ تلوار کی دھار سے تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور ہر انسان نے وہاں سے ضرور گزرنا ہے، جہنم کے اوپر ہر ایک انسان نے ضرور وارد ہونا ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، نبی ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، کس سے باشا۔ اللہ تو وہاں سے گزریں گے کیسے؟ اللہ فرمائیں گے ثم ننجی الذین اتقوا، ہاں یہاں پہ بچانا میرا کام ہے، کن کو؟ اتقوا، جو متقی ہیں، متقیوں کو یہاں سے میں بچا کے لے جاؤں گا۔ کیسے لے جانا ہے وہ میں اللہ جانتا ہوں۔ یہاں پہ اور اس کے بعد 9واں انعام یا اگلا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ عتقاء، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ بدبختوں کو، کچھ ایسے لوگوں کو جو جن پر جہنم واجب ہو چکی، جنہوں نے اپنے اعمال اور کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ جہنمی نہ ہو جائیں، اللہ ایسے کئی لوگوں کو
ہدایت اور توفیق دیتا ہے اور پھر ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عتقاء مطلب شیخ عثمان الخمیس کہتے ہیں عتقاء کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا اللہ اسے کبھی جہنم میں ڈال بھی گئی نہیں، یعنی وہ عتقاء، وہ آزاد کرتا ہے، اب وہ جہنم سے آزاد ہے۔ جو متقی بن جاتا ہے، اللہ کے مقصود اور اللہ تعالیٰ کے مطلوب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور حساب کے دن کا یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر لینے کے لیے یقین مانے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اب تک پتہ نہیں کتنے خوش قسمت ایسے لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوگا، مہر لگا دو، یہ میرے بندے کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ان میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے تو ہمیں شامل فرما۔ اور آخری انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، پھر ہم ایسے لوگ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، ہم ان کو جنت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کا وارث بنائے۔ اصل میں روزے کا یہی مقصد ہے کہ ایک انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ آج عیدگاہ میں افطاری ہے، تو احباب کو دعوت نامہ بھی مل گیا ہوگا۔ جن احباب کو دعوت نامہ ملا ہے وہ تو ضرور جائیں، جن احباب کو دعوت نامہ نہیں ملا تو ہماری طرف سے ان کو دعوت ہے، تو آپ آئیں مدرسے میں، مدرسے کا وزٹ بھی کریں، وہاں پہ افطاری بھی کریں اور مدرسے کے حوالے سے جو تعاون ہو وہ بھی کریں۔ اس کے بعد احباب کرام، اللہ کا واسطہ ہے رمضانی مسلمان نہ بنیں، اللہ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو کر سچے مسلمان بنیں۔ جیسے امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت صاحب یہ جو لوگ رمضان کے اندر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر اپنے معاملات میں اسی طرح چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں اعوذ باللہ، عباد رمضان لا عباد رب رمضان۔ اللہ کی پناہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے بندے ہیں، جس نے رمضان کو بھیجا ہے اور رمضان کو بنایا ہے اس کے بندے نہیں ہیں۔ یعنی یہ محرومی ہے کہ ایک انسان صرف رمضان میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، رمضان میں سمجھے کہ نماز فرض ہے، رمضان میں سمجھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، رمضان میں سمجھے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے بڑی محرومی کی بات نہیں۔ اس کے بعد کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، ایک بھائی ہے ان کی والدہ بیمار ہیں اور ان کی ساس بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کہا ہے، اور کئی احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اور میں آپ سے دعا کا التماس کرتا ہوں۔ یقین مانیں مجھے بھی اسی طرح دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے جس طرح آپ لوگوں کو دعاؤں کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ میں وہی بات کروں گا جو امام مالک رحمہ اللہ کرتے ہیں، لولا ستر اللہ لافتضحنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پردے ہم پر نہ ہوں تو ہم آپ لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ ہوں۔ ہم بھی گناہ گار ہیں اور سیاکار ہیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر آپ میرے لیے غیب میں دعا کریں گے تو آپ کے ساتھ فرشتہ بھی آمین کہے گا اور یقیناً وہ قبول بھی ہوگی۔ مجھ پر آپ اعتماد کرتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دے، اور جو میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو میرا مواخذہ نہ کرنا، اور میرے اندر جتنی بھی خیر اور بھلائی ہے، جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہیں، ان سب کو اس میں حصہ دار بنائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، ہم کما حق حق ادا نہیں کر سکتے، تو نے خود کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پھر بھی تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری عبادات کو قبول کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس رمضان میں موجود رہی ہیں اور پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ تو جنتوں میں ان کی عیدیں فرما، اللہ جنتوں میں ان کی افطاریوں کے اسباب بنا۔ اللہ جو ہمارے ساتھ یہاں موجود رہی ہیں، آج وہ چہرے ہم دیکھ نہیں پا رہے، اللہ وہ ہم سے محبت کرنے والے تھے،
ہم ان سے محبت کرنے والے تھے، اللہ وہ نیک لوگ تھے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما، اللہ ان کی قبروں کو ریاض الجنہ بنا، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ جن کو ڈاکٹر نے روزے کے لیے منع کیا ہے، وہ تیرے بندے روزے رکھنے والے تھے، اللہ ان کو دوہرے اجر عطا فرما، اللہ ان کو دوہرے اجر عطا فرما، اللہ ان ہاتھوں کو معاف کر دے جو بغیر کسی معاوضے کے، اللہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے روزہ داروں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ سحری اور افطاری میں بنانے والے ہاتھ، اللہ وہ مدد کرنے والے ہاتھ، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے، اللہ ان کی ان حسنات کو قبول فرما لے، اللہ ان کی بے لوث خدمت کو قبول فرما لے، اللہ ان کے ان بندیوں کو معاف فرما دے، اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے، اللہ ان کی ان حسنات کو قبول فرما لے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے دے، اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ میرے والدین کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے والدین کو معاف فرما، اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں اور ہمارے والدین کو ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو حساب نہیں لے گا، اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت کا داخلہ دے دے، اللہ تو اس چیز پر قادر ہے، اللہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیری رحمت کی امید پر یہ سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما، اللہ ہم جتنے نالائق ہیں حساب دینے جوگے نہیں ہیں، اللہ ہم جتنے نالائق ہیں حساب دینے جوگے نہیں ہیں، اللہ ہم چاہ کے بھی تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ بڑے عرصے کے بعد تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہر جگہ سے دامن پھٹا ہوا ہے، اللہ اسے رفع کرنے آئے ہیں، اس چاک دامہ کو قبول فرما، اللہ دوبارہ واپس نہ جانے دینا، اللہ ہر وہ بندہ جو تیرے در پہ آ گیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ شیطان ہمارے شکار کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم سارے جہنم میں چلے جائیں، تیری رحمت چاہتی ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ناتواں ہیں، اللہ شیطان کے جال سے کیسے بچ جائے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے، اللہ نیکیوں میں ہماری مدد فرما، اللہ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کا قرآن پڑھنا قبول فرما، اللہ جو روزے رکھتے ہیں روزے قبول فرما، اللہ جو صدقات کر رہے ہیں صدقے قبول فرما، اللہ سب کی ایک ہی مطمع نظر ہے تو انہیں معاف فرما دے، اللہ ان کی اس مطمع نظر کو قبول فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ میرے والدین کو معاف فرما، اللہ ان کے والدین کو معاف، اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، اللہ اسی حال میں موجود ہے، جب میں انہیں دعاؤں کے لیے کہتا ہوں وہ مجھے دعاؤں کے لیے کہہ دیتے، اللہ اس میں ایک ہی چیز ہے، تو نے میرے پردوں پہ پردے رکھے، اللہ میرے عیبوں پہ پردے رکھے ہیں، اللہ میرے کچھ کہنے سے اگر ہو سکتا ہے، اللہ تو جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وارث نہیں ہے اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما دے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ وہ ترس چکے ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے اسے عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں عطا فرما، اللہ پرفتن دور ہے ہماری اولاد کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ مرتے ہوئے کلمہ عطا فرما، اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، اللہ توحید پر موت دینا، شرک پر موت نہ دینا، اللہ زندگی اسلام والی توحید والی عطا فرما، اللہ موت کامل ایمان والی توحید والی عطا فرما، اللہ ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، اللہ شیطان کئی خیالات دیتا ہے، اللہ ان سے محفوظ فرما، اللہ ان سے محفوظ فرما، اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔